الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ برحق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کی گناہ بخش دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ باقاعدگی کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ تمام احباب مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ ہے وضو۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم وضو کے بارے میں کچھ نہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں بیان کروں اس پر میں خود بھی عمل کروں، اور جو سن رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرائے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اسی سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، واللہ ورسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ اللہ عز و جل وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے کے گناہ جھڑتے ہیں، اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامعہ مسجد کوفہ کے وضو خانہ میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے،
اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے ہوئے دیکھے تو اسے فرمایا شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کیے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حدیث پاک میں ہے کہ با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں بعض عارفین رحم اللہ المبین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ نمبر 1 ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرے۔ نمبر 2 قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3 اس کے اعضاء تسبیح کریں، اور نمبر 4 اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 5 جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 6 سکرات موت اس پر آسان ہو۔ نمبر 7 جب تک باوضو ہو ایمان الہی میں رہے۔ یقیناً سردی تھکن یا نزلہ زکام درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ آئیے اب ہم وضو کا طریقہ سماعت کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے سنیے گا اور انشاءاللہ عز و جل اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرات اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیہ کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اگر روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہاتھ ہی کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیں اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈال لیجیے۔
3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے، پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سروں سے دھونا شروع کیے کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے، اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچھوں سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونیوں تک بہتا چلا جائے، اس طرح کرنے سے کونیاں اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے، اور پیشانی کے بال یا خال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہ ہونے چاہیے، پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سراخوں میں داخل کیجیے، اور انگلیوں کی پچھ سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھ کی کونیوں کو اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے، بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا اور اسراف کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند کر لیجیے، کہ زیادہ اسراف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چونگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چونگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چونگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چونگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں، اور وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دی جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ اندر داخل ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ عز و جل میدان حشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ہم نے وضو کا طریقہ تو سن لیا ہے، اب اس کے اندر سے ہم نے وضو کے فرائض نکالنے ہیں، سنتیں نکالنی ہیں، مستحبات وغیرہ یہ چیزیں۔ اب وضو کے فرائض ہم سنتے ہیں کہ وضو کے فرائض کون سے ہیں۔ اگر وضو کے فرائض میں سے کوئی بھی چیز ہماری سوکھی رہ جاتی ہے، یعنی وضو کے جب ہم کرتے ہیں اس میں فرائض میں سے کوئی چیز ہماری سوکھی رہ جاتی ہے، 4 فرائض ہم سنیں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ کسی عضو کو دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اس عضو کے ہر حصہ میں پانی کے 2 قطرے پانی بہہ جائے، صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ کر قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اب ہم
وضو کے سنتے ہیں. پہلے ہم نے وضو کے فرائض سنے ہیں، اب وضو کی جو سنتے ہیں وہ بھی ہم سن لیں. بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے. اس کی نمبر 1 نیت کرنا. اس کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیے. بعض ہم نے سنتے اور مستحب کا بیان سن لیا وضو کے طریقے اندر، لیکن اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم اب سن لیں. نمبر 1 نیت کرنا، یہ کیا ہے؟ وضو میں سنت ہے. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک با وضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اور نمبر 3 ہے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا. نمبر 4 3 بار مسواک کرنا. نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا. اور نمبر 6 ہے روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا. نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. اور نمبر 8 داڑھی کا کھلال کرنا، اس صورت میں کہ احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا کھلال کرنا. ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا. پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا. کانوں کا مسح کرنا. اور نمبر 13 ہے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں منہ پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا. اور نمبر 14 ہے بے طرفے وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا وضو دھو لینا. اب اس مستحبات وضو کے سن لیتے ہیں. نمبر 1 قبلہ رو ہونا. نمبر 2 اونچی جگہ بیٹھنا. نمبر 3 بیٹھنا. نمبر 4 پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 5 اطمینان سے وضو کرنا. اور نمبر 6 اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں. نمبر 7 وضو کرنے میں بغیر ضرورت کے کسی سے مدد نہ لینا. نمبر 8 سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا. نمبر 9 سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا. نمبر 10 الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. نمبر 11 الٹے ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا. نمبر 12 انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا. نمبر 13 کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا. نمبر 14 انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو اور یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا ہے. اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے. نمبر 15 معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا. نمبر 16 جو کامل طور پر وضو کرتا ہے، یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، تو اس کا کنو یعنی ناک کی طرف آنکھوں کے کونے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں، ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، گھائیوں، انگلیوں کے درمیان والی جگہ اور کونیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا. اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی کا نتیجہ ہے. ایسے بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض. نمبر 17 وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے. اگر تشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کریں تو سیدھی جانب رکھیے. نمبر 18 چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے. نمبر 19 چہرے اور نمبر 20 ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس اطراف میں کچھ بڑھانا. مثلا ہاتھ کونیوں سے اوپر آدھے بازو تک اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. نمبر 21 دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا. نمبر 22 ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا. نمبر 23 ہر وضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکے، خصوصاً جب کہ مسجد میں جانا ہو. فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا مکروہ تحریمی ہے. نمبر 24 ہر وضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا. نمبر 25 ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھ لینا. نمبر 26 اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پونجے، اگر پونجنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں، کچھ تری باقی رکھیں کہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی. نمبر 27 وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکائیں کہ شیطان کا پنکھ ہے. نمبر 28 بعد وضو یعنی پاجامہ کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے پر پانی چھڑکانا. نمبر 29 ہر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں. یہ مستحبات
بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل دوبارہ اس موضوع پہ جب بیان ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل مکروہات اور انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کے مطابق کچھ اور چیزیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔